إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر محمد بن علي الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. صلوات محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین و مرحومات کی ارواح کو احسان کریں. صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بار پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان اس عشرہ ولایت کے دوسرے خمسے کو خطاب کر سکوں. گزشتہ 3 برسوں سے الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ اس خمسے، خصوصاً اس خمسہ ولایت کو، کہ جو عشرہ ولایت کا دوسرا خمسہ ہے، اسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سال گزشتہ اس خمسے میں نے آپ کی خدمت میں ولایت کے معنی پیش کیے تھے کہ ولایت کے صحیح معنی کیا ہے. کیا وہ معنی جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ کافی ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر بھی ولایت کے کچھ اور معنی ہیں جو روایات اور قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے. انشاءاللہ اس خمسے میں کوشش ہوگی کہ ولایت کی عظمت اور ولایت کی ضرورت سے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں کر سکوں. آج چونکہ یہ ایام جو ہیں وہ ایام غدیر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نے غدیر خم میں 1 یا 2 دن نہیں بلکہ 3 دن توقف کیا ہے. لہذا یہ غدیر بھی جو ہے وہ 1 دن نہیں بلکہ کم سے کم 3 دن جو ہے وہ منعقد ہونی چاہیے بعنوان ایام غدیر. اور الحمدللہ ہمارے یہاں مساجد، محافل میں یہ سلسلہ پرجوش طریقے سے جاری و ساری ہے کہ مومنین 3 دنوں تک اس خوشی اور اس عید کی خوشیاں الحمدللہ
مناتے ہیں، منعقد کرتے ہیں، گرچہ آج بھی یہ میرا اپنا تجزیہ اور تحلیل ہے کہ غدیر کو جس طریقے سے منعقد ہونا چاہیے اس انداز سے منعقد نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج بھی شاید ہمارے درمیان غدیر کو جو عید اللہ الاکبر کا خطاب دیا گیا ہے اس عنوان کو ابھی ہم زمین پر مکمل طریقے سے نہیں اتار پائے ہیں۔ لہٰذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر انسان اپنے علاقے میں، اپنے قریے میں، اپنے بستی میں غدیر کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اگر رسول اللہ نے اور ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اس عید کو مسلمان اور مومنوں کی سب سے بڑی عید قرار دیا ہے تو ہمارے سماج اور معاشرے میں اس کے بڑے ہونے کا ثبوت بھی نظر آنا چاہیے۔ عملی طور سے ہمیں یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ ہاں ہم اس عید کو واقعاً سب سے بڑی عید سمجھتے ہیں۔ گرچہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بقیہ اعیاد میں ہمارے یہاں مثلا ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، ایک ہفتہ پہلے سے اب الحمدللہ ہمارے گھروں میں ہلچلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ کون سا جانور خریدنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، اور بچے بھی ہمارے الحمدللہ اس عید سے باقاعدہ واقف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید الفطر کو اگر آپ لے لیں تو ادھر شب قدر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، ادھر سے ہمارے گھروں میں عید الفطر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اب عید الفطر آنے والی ہے، لباس ہے یا نہیں ہے، کھانا کیا بنے گا، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، یہ ساری پلاننگ الحمدللہ ہمارے یہاں ان عیدوں میں نظر آتی ہے۔ لیکن جس عید کے لیے سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہاں شاید ہماری پلاننگ اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ کیا واقعاً ہم اپنے بچوں کو یہ باور کرا پائے ہیں، سمجھا پائے ہیں کہ یہ جو عید ہے جسے ہم عید غدیر کہتے ہیں یہ سب سے بڑی عید ہے؟ کیا ہمارا بچہ یہ درک کر پایا ہے کہ میرے گھر میں اور میرے سماج میں، میرے علاقے میں ایسا ماحول ہے جس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ عید واقعاً بقیہ عیدوں سے بڑی عید ہے؟ کیا ہم نے نئے لباس پہننے کا رواج کیا یا نہیں کیا؟ مومنین کے لیے طعام کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ عیدی دینے اور گفٹ دینے کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ اس لیے کہ بقیہ آیات میں کہیں پر کوئی ذکر نہیں کہ آپ بچوں کو عیدی دیجیے یا نہ دیجیے۔ اور بچے تو چھوڑیے، میں نے بچوں کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ ہمارے یہاں سماج میں عیدوں میں بڑے جو ہیں بچوں کو عیدی دیتے ہیں، لیکن عید غدیر کے وہ جب آپ اٹھائیں گے تو وہاں معصومین کی تواتر کے ساتھ آپ کو بعض روایتیں ملیں گی کہ معصومین نے کثرت کے ساتھ کہا ہے کہ عید غدیر میں جو ہے وہ 1 درہم اگر کسی نے خرچ کیا ہے تو یہ 1 درہم نہیں بلکہ 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ اور یا اللہم صلی علی محمد، اور 1,00,000 نہیں بلکہ بعض روایتوں میں 2 اور بعض میں 1 ملین یعنی تقریباً 10 لاکھ درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ یہ روایتیں ہیں، کھانا کھلانے کی جو خاص روایتیں ہیں کہ اگر کسی نے کسی بندے مومن کو عید غدیر میں طعام دیا ہے تو گویا اس نے 1,24,000 انبیاء کی ضیافت کی ہے۔ کوئی معمولی روایتیں نہیں ہے، بقیہ جگہ آپ اٹھائیں گے کسی عید کے لیے اس طرح کی روایتیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ جہاں تاکید ہو، نئے لباس پہنے جائے، مومنین کے ساتھ ملاقات کی جائے، دید و بازدید کا مسئلہ، صلہ رحمی کا مرحلہ، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اور تنہا معصومین نے یہ کہا نہیں ہے بلکہ عملی طور سے کر کے دکھایا بھی ہے۔ آپ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ امام رضا باقاعدہ 18 ذی الحجہ کو مومنین کو دعوت دے رہے ہیں اور مومنین کو کھانا کھلانے کے بعد باقاعدہ سب کے لیے منفرد الگ الگ گفٹ کا بھی انتظام کیا ہے کہ یہ دن اس قابل ہے کہ اس دن مومنین کے درمیان گفٹ تقسیم کیا جائے، انعامات دیا جائیں، انہیں عیدی دی جائے۔ عیدی کا لفظ باقاعدہ استعمال ہوا کہ باقاعدہ عیدی لوگوں کو دو۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں صرف ممبروں تک یا کتابوں تک نہ رہ جائیں بلکہ عملی طور سے ہمیں یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ واقعاً ہم نے عید غدیر کو بقیہ عیدوں کے مقابلے میں اہمیت دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عید غدیر ہے تو بقیہ عیدیں زندہ ہیں، اس لیے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے ولایت۔ اسی لیے میں نے جس روایت اور جس حدیث کی تلاوت آپ کے سامنے کی، وجود مبارک امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسلام کی جو بنیادیں رکھی ہیں وہ 5 چیزوں پہ رکھی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر،
حج پر اور ولایت پر. یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اوپر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. اسلام کی بنیاد میں اللہ نے یہ 5 چیزوں کو رکھا ہے. اور اس کے بعد پھر جب آپ اصول کافی میں ولایت کے حوالے سے جو ابواب ہیں، جو باب ہے، اس میں جب آپ آ کر احادیث کو تلاش کریں گے، احادیث پڑھیں گے، تو آپ کو پھر ملے گا معصومین سے کہ معصومین فرماتے اور جس طریقے سے خداوند متعال نے لوگوں کو ولایت کے بارے میں دعوت دی ہے، بقیہ چیزوں کو اس طریقے سے دعوت نہیں دی گئی ہے. بقیہ معصومین نے اس کی تشریح بھی بیان کی. امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر ایک انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے کہا گیا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، لیکن اگر ایک انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسلام نے اسے چھوٹ دی ہے، اسے رخصت عطا کی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجیے. ایک آدمی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اسلام کہتا ہے آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیجیے. یعنی جیسے بھی ممکن ہو آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، زیادہ چھوٹ دی گئی ہے، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے. ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر استطاعت ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہو پایا، یا بقیہ چیزیں سلامت بدن یا بقیہ چیزیں نہیں ہو پائیں، لہذا اس کے اوپر حج کا وجوب نہیں آیا. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کے اوپر حج کا وجوب نہیں آئے گا، اس کے اوپر حج واجب نہیں ہوگا. روزے کا مسئلہ آیا، ایک انسان کہتا ہے اللہ میں بیمار ہوں، کیا میں بھی روزہ رکھوں؟ اسلام کہتا ہے نہیں، تمہیں چھوٹ دی گئی ہے، تم جب تک مریض ہو تم روزہ نہیں رکھو، جب اللہ تمہیں صحت عطا کرے اور تم صحت مند ہو جاؤ اس وقت تو روزے رکھ لینا. پروردگار میں ضعیف ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا کروں؟ کا کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھو، سال کے بقیہ دنوں میں اس کی قضا کر لینا، اگر کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے وہ بھی تمہارے لیے چھوٹ ہے، آخر میں فدیہ دے دینا، اگلے سال آ کر وہ بھی تمہارا کام حل ہو جائے گا. پروردگار زکوٰۃ کا واجب ہوگی، کہا جب وہ نصاب تک پہنچ جائے، مثلا ایک کسان کے یہاں 847 کلو گیہوں یا اس کے اوپر ہو تب جا کے زکوٰۃ واجب ہوگی، یا گائے یا شتر یعنی اونٹ یا بھیڑ، یہ اس کی سب کے نصاب اسلام نے معین کیے کہ اتنے ہوں گے تب زکوٰۃ تمہیں نکالنی ہوگی، نہیں ہے تو نہیں واجب. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہر مرحلے میں اسلام نے کچھ نہ کچھ چھوٹ دی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کیا ولایت کے معاملے پروردگار میں کھڑا ہوں تو کیا اس وقت ولایت کو قبول کروں، اور بیٹھا ہوں تو کیا ولایت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ پروردگار میں صحت مند ہوں اس وقت ولایت کو قبول کروں، بیمار ہوں تو کیا چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا نہیں، بیٹھے ہو، کھڑے ہو، لیٹے ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، دولت مند ہو، زندگی کے کسی مرحلے میں ہو، تمہارے لیے ولایت سے جدائیگی ممکن ہی نہیں ہے. تم زندگی کے کسی مرحلے میں ہو، بقیہ چیزوں میں تو تمہیں چھوٹ دی گئی ہے کہ اس حالت میں نہیں تو بقیہ حالت میں انجام دے دو، لیکن ولایت کا ایسا مرحلہ ہے کہ دنیا کے کسی مرحلے میں ہو، زندگی کے کسی حالت میں ہو، تمہیں لیے ولایت سے جدائیگی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تمہیں چھوٹ ہی نہیں دی گئی ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد. لہذا معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ولایت کے باب میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے، بقیہ چیزوں میں اس طریقے سے نہیں پکارا گیا ہے. لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ولایت کتنی اہمیت کی عامل ہے. خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اس عشر ولایت کو منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان ولایت کے حوالے سے گفتگو ہو سکے. ہم سمجھے تو صحیح کہ آخر یہ ولایت ہے کیا، ولایت کا مطلب کیا ہے. آخر یہ جو ولی خدا ہر زمانے کے لیے ہونا ضروری ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ آخر کیوں ولایت کا ہونا ضروری ہے، اس ولی خدا کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ولی خدا نہ ہو تو کون سی مشکل دنیا پہ آ جائے گی. پھر حدیث آتی لولا الحجہ لساقت الارض باہلھا. اس حجت خدا، اس ولی خدا کی اس دنیا میں اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اگر یہ ولی خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ زمین کا استقرار یا آسمان کا شامیانہ، الغرض کائنات کی ہر نعمت جو تم تک پہنچ رہی ہے یہ اسی ولی خدا کی بنیاد پر ہے جو تم تک پہنچ رہی ہے. آپ دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اَيْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ. کہاں ہے وہ ذات جس نے زمین اور آسمان کو ملا دیا ہے؟ آخر کیا ہم اس قابل تھے کہ اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں بھیج پاتے؟ کیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ ہم اپنے اعمال کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر خدا کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے؟ نہیں، یہ ولی خدا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کو خدا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. یہ ولی خدا ہے جس کے توسط سے ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. اگر ولی خدا کی نظر کرم نہ ہو، اگر ولی خدا ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھے تو آپ یقین جانیں یہ اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اوپر جا سکیں. یہ اسی ولی خدا کی بدولت ہے جس کی بنیاد پر یہ اعمال خدا کی بارگاہ میں نہ تنہا یہ کہ جا رہے ہیں بلکہ قبولیت کا درجہ بھی حاصل کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد.
لہٰذا ولایت بہت اہم ہے. چونکہ میں نے کہا کہ غدیر جو ہے وہ 3 دن کم سے ہے، لہذا آج کی گفتگو میری زیادہ تر غدیر سے متعلق ہی ہوگی. دیکھیے ہوتا ہی عام طور سے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، کہ غدیر کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں اس میں شعراء اشعار پیش کرتے ہیں، اور غدیر کی کچھ چیزیں صرف کوٹ کی جاتی ہیں. باقی یہ غدیر کا جو واقعہ کب سے پیش آیا، کیسے ہوا، جو اس غدیر کی جزئیات ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو رہ جاتی ہیں عام طور سے، وہ بیان نہیں ہو پاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلن بیان نہیں ہوتی، لیکن اکثر چیزیں نہیں بیان ہو پاتی ہیں. لہذا میں یہ آج یہ کوشش میری ہوگی کہ جو غدیر کے جزئیات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. فارسی میں کتاب ہے محمد باقر زنجانی صاحب کی، انہوں نے کتاب لکھی ہے گزارشی لہجے بے لہجے از واقع غدیر. کیا مطلب؟ یعنی واقع غدیر میں ایک ایک منٹ کے بعد، یعنی جو کچھ بھی واقعات پیش آئے ہیں اس کو انہوں نے اس کتاب میں جگہ دی. بہت موٹی کتاب نہیں ہے، 60-70 صفحے کی کتاب ہے زبان فارسی میں، فارسی زبان میں انہوں نے لکھی ہے. 60-70 صفحے کی کتاب ہے. انہوں نے مدینے سے جو رسول اللہ کا قافلہ چلا ہے مکے کی جانب، اور مکے کے بعد جب آپ غدیر خم آئے ہیں، اس پورے واقعات کو ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ لکھا ہے کہ کون سی چیزیں کب پیش آئی، کیوں پیش آئی اور کیسے پیش آئی. ویسے اسی چیز کو میں بہت ہی، جو میرے پاس لمیٹڈ وقت ہے، بڑی مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد پر. دیکھیے رسول اللہ کا جب زندگی کا آخری زمانہ آیا اور یہ 10 ہجری کا زمانہ چل رہا ہے، رسول اللہ کو یہ حکم ہوا کہ پیغمبر آپ کو حج کے لیے تشریف لے جانا ہے، اور اکیلے نہیں جانا ہے بلکہ آپ اپنے ہمراہ مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ میں اس سال حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے. لہذا پیغمبر نے مدینے میں اور مدینے کے اطراف جتنے قریے بستی تھی سب تک یہ پیغام پہنچایا کہ میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں، اور جسے بھی آنا ہے وہ اس حج میں شریک ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں بھی لوگوں تک پہنچائے گی جس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو رسول کی زندگی کے آخری ایام نزدیک ہیں، جس کی بنیاد پر رسول اللہ اس طرح کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اور رسول اللہ کی کوشش بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حج میں شریک ہوں، چونکہ اس حج میں جو 2 چیزیں اہم تھی جو رسول اللہ کو پہنچانی تھی. ایک اعمال حج، کہ عملی طور سے رسول اللہ حج کر کے دکھا دیں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے. یہی رسول اللہ کا حج اول ہے، یہ رسول اللہ کا حج آخر ہے. اسے آپ حج اول کہیے چاہے حج آخر کہیے، ایک ہی حج کیا رسول اللہ نے. خوب. اب رسول اللہ حج کے لیے نکل رہے ہیں، مدینے اور اطراف مدینہ میں خبر پہنچ گئی ہے. اس حج کے میسج کو بھی لوگوں کو پہنچانا ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے خلافت اور وصایت کو آخری مرحلے تک پہنچانا ہے. میں نے آخری کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ اب تک مولا کائنات کی وصایت اور وراثت کا ذکر ہوا ہی نہیں کہیں. یہ پہلی بار ہے جو رسول اللہ غدیر میں جائیں گے اور وہاں پر خلافت اور وصیت پیغمبر کا جو ذکر ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ذوالشیرہ سے اٹھا کر دیکھیے، جگہ جگہ پر رسول اللہ نے اپنے بعد مولا کائنات کی خلیفہ ہونے کا، وصی ہونے کا، اپنے وارث ہونے کا ذکر کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف غدیر میں یہ واقعہ پیش آیا. غدیر ان تمام چیزوں کی انتہا کا نام ہے. ان تمام چیزوں کو جو رسول اللہ نے اس کے پہلے مولا کائنات کے لیے بیان کیا ہے، اس کی انتہا اور معراج کا نام ہے غدیر. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا، اس کے پہلے ہوا ہی نہیں ہے. نہیں، آپ تاریخ اٹھائے، متعدد مرتبہ جہاں بھی رسول اللہ کو موقع ملتا رسول اللہ اپنے بعد حضرت علی کے ولی خدا، وصی خدا ہونے کا اعلان کر دیتے، اپنے وصی ہونے کا اعلان کرتے. کوئی دریغ نہیں کرتے اس میں، علنی طور سے یہ پیغام پہنچاتے. لیکن چونکہ اب حکم خدا ہے لہذا رسول اللہ نے یہ پیغام پہنچایا کہ میں جا رہا ہوں. اب جب لوگوں نے سنا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر اشتیاق بڑھا کہ رسول اللہ کا پیغام ہے، لہذا ہمیں اس سال حج کے لیے جانا ہوگا. لہذا تاریخ لکھا کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں تقریباً 70,000 لوگ آمادہ حج ہیں کہ رسول اللہ کے مدینے سے رسول اللہ ساتھ میں چلیں، اور درمیان میں جتنے قریہ بستی والے لوگ پہلے سے ریڈی کہ جب رسول اللہ کا قافلہ آئے گا تو ہم بھی اس قافلے میں اپنے آپ کو ملا لیں گے. رسول اللہ مدینے سے نکلے ہیں کب؟ سنیچر کا دن تھا 25 ذی القعدہ کو، 10 ہجری 25 ذی القعدہ سیٹرڈے کا دن تھا. پیغمبر مدینے سے حرکت کر رہے ہیں اور مدینے سے اپنے اصحاب کے ساتھ، سب اپنے ساتھ احرام حج لیے ہوئے ہیں
اور رسول اللہ کے ساتھ باہر نکلنے ہیں. رسول اللہ نے غسل بھی کیا اور غسل کرنے کے بعد باقاعدہ نکلے آپ. اب رسول اللہ جو اپنے ساتھ جا رہے ہیں تو مدینے کو ایسے ہی نہیں ہے بلکہ مدینے سے اپنے اصحاب کو, اپنی ازواج کو, جتنی بھی زوجات تھی سب کو اپنے ساتھ لیا. امام حسن, امام حسین, شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لیا. یہ پورا اہل بیت کا قافلہ بھی پیغمبر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان سب کو حج کے لیے لے کر جا رہے ہیں رسول اللہ. اور یہ پورا قافلہ اصحاب کا, ازواج کا, اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا عازم سفر ہے مکہ کی جانب. اب 25 ذی القعدہ کو جو یہ قافلہ نکلا ہے تو 4 دن کے بعد تقریباً, اچھا درمیان میں ایک واقعہ اور پیش آیا کہ جب لوگ چلنے لگے, چونکہ سب کے پاس سواری نہیں تھی, سب سوار نہیں تھے, سب کے پاس کچھ پیدل بھی تھے, پیدل بھی چل رہے تھے. اب انہوں نے آ کر رسول اللہ سے شکایت کی, اللہ کے رسول ہم اگر اس طریقے سے چلیں گے تو شاید حج نہیں کر پائیں گے, حالت خراب ہو چکی ہے, گرمی کا موسم ہے, ہمارا چلنا مشکل ہو رہا ہے, ہماری کمر میں درد ہو رہا ہے, کیا کریں آخر. رسول اللہ نے ایک تجویز دی ان کو کہ دیکھو اپنے کمر کو جو ہے مضبوطی سے باندھ لو, ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ جو بھاگا جاتا ہے, بھاگنے اور تیز چلنے کی درمیان کی کیفیت کو اختیار کرو. نہ تمہیں دوڑنا ہے نہ تمہیں بہت آہستہ چلنا ہے, بلکہ اس کے درمیان کی کیفیت میں چلنا ہے. جو لوگ عربین پہ جاتے ہیں وہ عربوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ خاص طور سے ایک بیلٹ لگا کر اسی شان سے وہ جو ہے وہ اسی تیزی سے چلتے ہیں. بعض مومنین اسی لیے جب ان کو دیکھتے ہیں تو انہیں حیرت ہوتی ہے یہ کس تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ اس طریقے سے چلنا رسول اللہ کی تجویز تھی کہ اگر تمہارا راستہ طویل ہو, تمہیں پیدل چلنا ہو, اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کمر میں درد نہ ہو تو اس انداز سے کمر میں پٹا باندھ لو, اور نہ بہت زیادہ تیز اور نہ بہت زیادہ سلو, درمیانی کیفیت میں چلتے رہو, انشاءاللہ تمہیں درد کمر بھی محسوس نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اب رسول اللہ 28 ذی القعدہ کو پہنچے ہیں مقام ابوا پر. یہ مقام ابوا کیوں مخصوص ہے, کیوں میں نے اس کا ذکر کیا؟ مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں آپ کے اور ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اللہم صل علی محمد. اچھا گرچہ یہاں بہت سے مطالب ہیں, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلق بہت سے مسائل ہیں ہماری قوم میں, خاص طور سے جب آپ 7 سفر کے عنوان سے بحث ہوتی ہے کہ ولادت کی تاریخ ہے یا نہیں ہے, امام حسن کی ولادت ہے کس کی ہے, میں اس کو فی الحال نہیں چھیڑ رہا, انشاءاللہ اگر اس کا موقع ملا تو کبھی ذکر کروں گا. خوب, مقام ابوا پر 7ویں امام کی ولادت. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ مقام ابوا پر رسول اللہ کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب بھی دفن ہے, لہذا رسول اللہ نے خاص طور سے یہاں پر توقف کیا, اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی ہے, تلاوت قرآن اور ساری چیزیں کرنے کے بعد رسول اللہ نے پھر یہاں سے قافلہ رسول اللہ کا آگے بڑھا. دوسری طرف ایک بات قابل غور ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا, وہ یہ کہ حضرت علی کہاں یہاں پر, جہاں ہر جنگ میں ہر جگہ پر حضرت علی رسول اللہ کے ساتھ ہے, اس قافلے میں حضرت علی نظر نہیں آ رہے, جو کہ ہونا چاہیے چونکہ غدیر کی محفل جو سجنے والی ہے اس کے مولا یہی ہے. اگر یہ نہ رہے تو غدیر کا جو ہے مقصد ہی فوت ہو جائے. تو یہ ہے کہ آخر ہوا یہ کہ مدینے سے نکلنے سے پہلے رسول اللہ نے مولا کائنات کو ایک ماموریت دی ہے, ایک کام سونپا ہے. وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپ جائیے پہلے نجران آپ کو یاد ہوگا جن سے مباہلہ ہوا تھا جن عیسائیوں سے, نجران جائیے, وہاں گفتگو کریے, جو مسائل ہے اس کو سلجھائیے, اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے یمن, اور یمن کے جو مسائل ہے اس کو حل کریے, وہاں کے جو رکوع شریعہ ہے اسے حاصل کریے, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے میرے پاس آنا ہے. لیکن جب رسول اللہ مدینے سے نکلنے لگے تو رسول اللہ نے خط لکھا مولا کائنات کو کہ یا علی میں عازم حج بیت اللہ ہوں, آپ بھی یمن کے لوگوں کے ساتھ مکہ پہنچنے سے, یعنی مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ بھی میرے قافلے کے ساتھ ملحق ہو جائیے. مولا کائنات تک یہ خط پہنچا, مولا کائنات یمن میں تھے, اور میں اگر آج کے موجودہ حالات کے حساب سے تجزیہ کرنا چاہوں تو یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ آج جو دنیا میں سارے دنیا کے لوگ یمنیوں کی شجاعت دیکھ رہے ہیں کہ غاصب اور ظالم کے اس باقاعدہ ان کے جہاز پر باقاعدہ کھڑے ہو کر وہ عید غدیر کی خوشیاں منا رہے ہیں, اور پوری دنیا میں جہاں لوگ بزدلی کا شکار ہو گئے ہیں, جو اسلام جہاں وہ اپنی شجاعت کا ذکر ہونا چاہیے تھا وہاں کوئی شجاعت نہیں دکھا پا رہا ہے, سب خاموشی کا شکار ہے. لیکن یمنی کو آپ دیکھیں کس دلیری کے ساتھ سپر پاور طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں, اور ہر دن ایسا اسٹیٹمنٹ ان کا آتا ہے کہ واقعی سپر پاور طاقتیں ہل جاتی ہے کیا ان کے پاس. میرا اپنا تجزیہ ہے کہ ممکن ہے
کہ یہ اسی پیروں کی برکتیں تھی جو مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو مرد شجاع وہاں جا کر آپ نے زندگی گزاری، شاید اسی پیروں کی برکت تھی کہ ان کی نسل در نسل آج بھی اسی شجاعت کے ساتھ ظلم اور ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہے جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ورنہ قرآن جن کے پاس ہے انہیں یہ ساری چیزوں کو پیش کرنا چاہیے تھا، وہ تو سر جوڑے کھڑے ہوئے، سر جھکائے کھڑے ہوئے، اگر خاموش ہے تب بھی غنیمت تھی، وہ تو دشمن کی باقاعدہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں نہیں ہم عالم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عالم اسلام کا لیڈر بھی بننے کا انہیں بڑا شوق ہے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ خیر، مولا کائنات یمن میں ہے، رسول اللہ مکے کی طرف گامزن ہے، مسجد شجرہ سے آپ نے باقاعدہ احرام اور سارے صحابیوں کو احرام بنوا کے پہنچا دیا۔ ادھر سے مولا کائنات ایک دو نہیں، ایک دو ہزار بھی نہیں، 12,000 یمنیوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی تبلیغ کا اثر ہے کہ 12,000 یمنی آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ رسول اللہ حج ہے، مدینہ اگر فرض کریے اس طرف ہے تو یمن اس طرف ہے، بالکل آمنے سامنے، یہ کیفیت تھی۔ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے مدینے والے۔ مکے پہنچنے سے پہلے مولا کائنات نے جو اہل یمن کی میقات تھی وہاں پہ کہا رک جاؤ، میں پہلے جا کر رسول اللہ سے مل کے آتا ہوں۔ آپ آئے رسول اللہ کے پاس، نجران اور یمن میں جو بھی حالات تھے وہ ساری گزارشات پیش کی کہ یہ واقعات پیش ہوئے، اتنی رکوع میں شریعہ، وہ سب حساب و کتاب آپ نے رسول اللہ کو دیا۔ رسول اللہ بڑے خوش ہوئے، رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے یا علی آپ جائیے اور اس پورے قافلے کو لے کر آئیے تاکہ ہم سب مل کے جو ہے مکے میں داخل ہوں گے۔ لہذا رسول اللہ ویٹ کر رہے ہیں، یہ 12,000 کا لشکر بھی جو حاجی بننے کے لیے تیار ہے وہ بھی آیا۔ اب رسول اللہ جو ہے وہ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ تاریخ لکھا کہ اب جو حاجی تقریباً ہے وہ تقریباً 1,20,000 کے اوپر ہے کہ جو اس سال حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، لہذا پورا قافلہ حج بیت اللہ کے لیے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب 9 ذی الحجہ یہاں سے اعمال حج شروع ہوئے، عرفات کا میدان، مزدلفہ، رمی جمرات، قربانی، طواف، سعی، رکعتین، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب مکمل طریقے سے رسول اللہ نے پیغام حج عملی طور سے پہنچا دیا کہ یہ ہے حج کرنے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد جب 12 تاریخ آئی ہے، 12 ذی الحجہ، تو رسول اللہ نے سب یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ رسول اللہ اتنے اہتمام کے ساتھ مکے میں آئے ہیں تو یقیناً مکے میں کچھ دن رکنے کا موقع ملے گا، یہاں کے تاجروں سے بات ہوگی یا بہت سی چیزیں ہوں گی، یہ رسول اللہ کا جو مقصد تھا وہ اگر پورا ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے راستے چلے جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ نے اعلان کیا کہ خبردار، کسی کو بھی مکے میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو حاضری دینا ہے غدیر خم پہ، اور غدیر خم کا جو راستہ ہے مکے سے وہ تقریباً 4 سے 5 دن کا ہے، اور آپ نے کہا کہ 14 تاریخ کو سب یہاں سے حرکت کریں گے۔ کہاں کے لیے؟ غدیر خم کے لیے۔ اچھا، مدینے والے اس طرف سے آئے تھے، مکے میں حج کیا، ان کے لیے جانا بہت آسان تھا، بھائی ان کا تو راستہ ہی اسی طرف جانا ہی تھا ان کو، لیکن مشکل تھا کن کے لیے؟ یمنیوں کے لیے۔ وہ تو اس طرف سے آئے تھے، ان کو اس طرف جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے وطن نہیں جائیں گے، جب رسول نے حکم دیا ہے کہ غدیر خم جانا ہے تو یہ بھی اس طرف ہو لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود اہل مکہ جو تھے وہ تقریباً 5,000 اہل مکہ، وہ بھی جو ہے وہ رسول اللہ کے حکم پر غدیر خم کی طرف گامزن ہوئے۔ اچھا، یہاں پہ میں اپنے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، بزرگ جو تشریف رکھتے وہ علماء سے سن چکے ہیں بات، لیکن نوجوانوں نے شاید نہ سنی ہو کہ یہ غدیر ہے کیا آخر۔ خاص طور سے جب ہم کہتے ہیں غدیر خم تو یہ کوئی جگہ کا نام ہے یا کیا ہے؟ جیسے ہم بقیہ جنگ بدر، جنگ احد میں ہم اس کی علت کو بیان کرتے ہیں کہ کیوں جنگ بدر کو بدر کہا جاتا ہے، بدر نامی کنواں تھا مثلاً، ویسی غدیر خم کیا ہے آخر؟ تاریخ جب آپ اٹھائیں گے تو مورخین لکھتے ہیں کہ غدیر کہتے ہیں اس جگہ کو، آپ دیکھیں جب سیلاب آتا ہے نا تو سیلاب آنے کے بعد جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے تو کچھ جگہوں پر زمین جو ہے دھس جاتی ہے اور پانی وہاں پر جمع ہو جاتا ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں غدیر۔ چونکہ شرق سے، مشرق کی جانب سے جو سیلاب آتا تھا، جو یہ جوفہ ہوتے ہوئے، غدیر خم ہوتے ہوئے یہاں سے جایا کرتا تھا، تو اس علاقے میں تھوڑی تھوڑی دور پر یہ اس طریقے کے پانی جمع ہوئے تھے جس کو کہا جاتا ہے غدیر۔ لیکن بہت سے ایسے گڈھے تھے جہاں پانی جمع تھا،
تو کیسے شناخت ہو کہ کون سا گڈھا کہاں کا ہے، کون سا کیا ہے؟ تو عربوں نے اس کے نام رکھے تھے. تو ایک گڈھا جو جمع تھا جہاں پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ جمع ہونا ہے، اس کا نام تھا خم. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے غدیر خم، اور اس عید کو ہم کہتے ہیں عید غدیر خم. ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیں گے محمد. اچھا، مکے کو جب حج کے اعمال مکمل ہو گئے تو پیغمبر نے 2 کام کیا، لیکن یہاں مجمع عمومی نہیں ہے، سب کو نہیں بلایا، خصوصی لوگوں کو بلایا کہ 2 کام کرنے ہیں لیکن سب کو نہیں بلاؤں گا. یہاں جتنے 1,20,000 ہیں وہاں کو نہیں، وہ سب کو ملے ہیں غدیر خم میں. یہاں اپنے خاص صحابیوں کو بلایا ہے، اس کی وجہ بھی میں بھی بتا دوں آپ کی خدمت میں. پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی کو بلایا، اپنے خاص اصحاب کا مجمع ہے جو اصحاب اسرار ہیں ان کو بلا کے رکھا ہے. اور اس کے بعد کہا یا علی، خدا کا حکم یہ ہے کہ میرے پاس جو بھی انبیاء کا علم اور میراث موجود ہے وہ سب کا سب میں آپ کے حوالے کر دوں، چاہے وہ میراث کے عنوان سے جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم ہو، جناب موسیٰ کی کتابوں کی شکل میں ہو، عصائے موسیٰ ہو، انگشتر سلیمان ہو، یا بقیہ انبیاء کی جو 6,000 سالہ میراث ہے، اس میں جتنی بھی چیزیں مجھ تک آئی ہیں میں بعنوان وسیع آپ کو یہ چیزیں عطا کر دوں کہ آپ میرے بعد وسیع ہوں گے. یہ کس کے لیے تھا؟ یہ خصوصی لوگوں کے لیے تھا. اس کی علت بھی یہی تھی کہ رسول کو پتا تھا کہ جب عمومی مجمع میں صرف علی کی وصایت کا اعلان کرنا تھا تو وہاں بھی لوگ آگے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کیا تھا کہ اللہ کا حکم تھا. ظاہر ہے کہ لوگوں کو برداشت نہیں کہ علی کو مولا بنا دیا گیا، علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. اب اگر یہاں پر سب کے سامنے اسرار انبیاء اور میراث انبیاء حضرت علی کے حوالے کیا تھے، نہ جانے کتنے بے ہوش ہو جاتے، وہیں پر کیا حال ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. لہذا ممکن تھا کہ اکثر لوگ جاتے ہی نہ کہ نہیں جائیں گے نہیں، اب تو معاملہ بہت گڑبڑ چل رہا ہے. بہرحال ایک کام تو یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ مومنین جتنے بھی تھے وہ خاص اصحاب کا، دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم سب علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. گرچہ مولا کائنات کو لقب امیر المومنین جو دیا گیا وہ اس کے پہلے دیا جا چکا ہے، اور یہ خاص امتیاز ہے مولا متقیان کا کہ اگر بقیہ معصومین میں سے کسی نے، بقیہ معصومین کو بھی کسی مومن نے امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا تو معصوم نے منع کیا کہ خبردار تو مجھے امیر المومنین مت کہو، میں جبکہ ہوں امیر المومنین، لیکن یہ لقب خاص اور مخصوص ہے میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. لہذا لوگ آئے اور آنے کے بعد مومنین نے باقاعدہ سلام کیا، السلام علیک یا امیر المومنین. کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا ہے. گویا مومنوں کے درمیان بھی یہ اعلان ہو رہا کہ امیری کا حق جو ہے وہ علی کا ہے رسول اللہ کے بعد. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا. لہذا یہ خصوصی مجمع میں یہ 2 کام کیا، ایک تو امیر المومنین اور دوسرے جتنی بھی میراث انبیاء، پوری تاریخ انبیاء کی جو میراثیں تھی وہ مولا کائنات، اور آج ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ میراث یکے بعد دیگرے، آج وہ ساری میراث حضرت حجت ارواحنا الفدا، روحی لہ الفدا کی خدمت اقدس میں ساری چیزیں موجود ہیں. الحمدللہ وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، چونکہ وہ آپ اس دور کے ولی خدا، آپ وارث غدیر ہیں، آپ کے پاس وہ ساری میراث انبیاء موجود ہے. الغرض پیغمبر نکلے 14 ذی الحجہ کو، کہاں کے لیے؟ غدیر کے لیے. سب کو کہا کہ بھائی غدیر خم میں ملاقات کرنا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ چلتے جا. ظاہر ہے کہ 1,20,000 کا مجمع، آج جب ہم 10,000 اور 20,000 کا جلوس لے کے نکلتے تو کتنے لوگ آگے کتنے لوگ پیچھے رہ جاتے. اس کو مینج کرنے میں کتنی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ سوچیں 1,20,000 کا مجمع، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی مائک سسٹم نہیں، کیسے آخر اس کو مینج کیا گیا ہوگا. لہذا اس کو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ کو غدیر خم میں ملنا ہے. لہذا کچھ لوگ پہلے پہنچ گئے بلکہ کچھ لوگ آگے بھی نکل گئے. اور جب رسول اللہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے غدیر خم کے پاس پہنچے ہیں تو اب رسول اللہ نے اس میدان کو دیکھا، اور اللہ نے بھی اس میدان کا کیا انتخاب کیا تھا. چونکہ اس میدان کے بعد ہی وہ تقاطع، وہ چار راہ اور وہ علاقہ آنے والا تھا جہاں سے سب کے راستے الگ ہونے والے تھے، یہ جو تاریخ میں. لہذا رسول اللہ نے اسی جگہ کا انتخاب کیا حکم خدا کہ یہیں پر اعلان ولایت امیر المومنین ہونا ہے. جب پہنچے آپ تو ہوا کیا؟ غدیر خم میں 5 پیڑ، تاریخ کہتی کہ 5 پیڑ بڑے بڑے کافی پرانے،
وہ تھے جو اپنے پرانے ہونے کی وجہ سے کافی جھکے ہوئے تھے, کافی ان کے اوپر شاخیں جو ہیں وہ کافی نیچے تک آ گئی تھی. رسول اللہ نے 4 لوگوں کا انتخاب کیا, جناب سلمان, ابو ذر, جناب عمار اور مقداد. ان چاروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ وہ جو پیڑ دکھ رہے ہیں تمہیں, وہاں پر کسی بھی حاجی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ جاؤ, جانے کے بعد اس جگہ کو صاف کرو, اور صاف کرنے کے بعد ممبر کی تشکیل دینا, ممبر کو بنانا تمہارا کام ہے, جس سے کہ وہیں پر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہونا ہے. کم سے کم ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ ممبر کی تشکیل دینا یا امام بارگاہ کو سجانا یا کسی ایسی جگہ کو جہاں وسیع خدا یا نبی خدا آ کر تقریر کر رہا ہو, اس کے لیے کم سے کم کی جو شرط ہے وہ عمار و ابو ذر و مقداد جیسا ہونا انسان کو چاہیے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. ہر کس و ناقص کو یہ شرف نہیں دیا اللہ نے. بہرحال آپ چاروں کو یہ کام دیا اور سارے حاجیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی 2-3 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں ہم سب کو 3 دن رکنا ہے. کتنے دن؟ 3 دن. لہذا سب لوگ اپنے ٹینٹ وغیرہ جو بھی ہے سب کھول کھال کے لگا لیجیے قاعدے سے. یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے میں تقریر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر, کچھ نہیں. 3 دن سب کو یہاں پہ رکنا ہے. لہذا سب نے اپنے اپنے ٹینٹ لگائے اور اپنے اپنے اعتبار سے سب ٹینٹ میں موجود ہے, اور ادھر کام شروع ہو گیا. اس پیڑوں کی کٹائی چھٹائی ہونے لگی تاکہ باقاعدہ طریقے سے پتھر نصب کیے گئے, پالان شتر کا ممبر اس طرح سے تشکیل دیا گیا, اور 2 درختوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا جہاں پہ اصل ممبر لگنا تھا. تو وہاں پہ کافی دھوپ آ رہی تھی, چونکہ روایت کہتی کہ بہت شدت کی گرمی تھی, حتیٰ کہ خود شخص رسول اللہ کے لیے روایت ہے کہ اتنی گرمی تھی کہ آپ باقاعدہ اپنے سر پر جو ابا تھی وہ ڈالے ہوئے تھے, اور بعض مومنین اپنے پیروں کے نیچے بھی ابا دبائے ہوئے تھے. اتنی گرمی کی شدت اور حدت تھی. لہذا ممبر بنانے کے لیے جناب سلمان و مقداد نے, ممبر کے پیچھے سے دھوپ آ رہی تھی بہت تیزی سے, لہذا اس کو چھپانے کے لیے دونوں درختوں کے درمیان ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ چھاؤں کا تھوڑا مرحلہ رہے اور رسول اللہ جو ہے وہ خطبہ دے سکے, اور غدیر کا ممبر جو ہے وہ آمادہ ہوا. اب شاعر نے اپنے اعتبار سے 4 مصرے گئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو نسل سے یزید کے رکھتے ہیں واسطہ, جو نسل سے یزید کے رکھتے ہیں واسطہ, جلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر, تو محفل میں آنا اس لیے بدعت بتا دیا, یادیں غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. اب جب رسول اللہ ظہر کا وقت نزدیک آیا, 18 ذی الحجہ منڈے کا دن تھا, منڈے کا دن 18 ذی الحجہ. اب رسول اللہ باہر نکلے, اور نکلے کے بعد کہا کہ نماز ظہرین کا وقت ہے, پہلے نماز ظہر اثر ادا ہوگی. نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی ہوئی, اور اس کے بعد اب آپ ممبر پر تشریف لے گئے. تاریخ بتاتی کہ ممبر اس طریقے سے تشکیل پایا تھا کہ سب سے اوپری زینے پر رسول اللہ کھڑے ہوئے, اور اکیلے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ مولا کائنات کو بلایا اور اپنے دائیں طرف ایک زینہ نیچے کھڑا کیا. اور یہاں سے اب وہ تاریخی خطبہ جو خطبہ غدیر کے نام سے منسوب ہے, تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے اس غدیر میں. وہ بھی چلچلاتی دھوپ. آپ سوچیں خود خطبہ غدیر پر اگر گفتگو ہو تو آپ یقین جانیے 1-2 خمسے اس سے زیادہ درکار ہے. اتنے مفاہیم ہے خطبہ غدیر میں جو رسول اللہ نے غدیر کا خطبہ دیا ہے. خدا کی قسم اس کو کئی حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو مطالب اتنے زیادہ ہیں. میں مختصراً آپ کی خدمت میں, وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں. ہوا یہ کہ رسول اللہ نے خطبے کا آغاز کچھ اس طریقے سے کیا, اپنی عبدیت کا, خدا کی وحدانیت کا, خدا کا شکر ادا کیا, الحمد و ثناء الہی کرتے کرتے اب رسول اللہ نے مجمع کو خطاب کیا کہ دیکھو جبرائیل میرے پاس 3 بار آ چکے یہ آیت لے کر, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اے پیغمبر آپ اس چیز کو پہنچا دیں, اس کی تبلیغ کر دیں جس کا حکم آپ کو پہلے دیا جا چکا ہے. اور یہ امر اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. کچھ نہیں پہنچایا مطلب آپ کی ساری محنتیں رائے گاہ چلی جائیں گی, ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا. اور نہ تنہا آپ کی محنت بلکہ 1,23,999 نبی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان سب کی محنت بھی رائے گاہ ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سید الانبیاء ہیں. آپ کی محنت کا پانی میں پھرنے کا مطلب ہے ساری نبوت کی محنت کا پانی میں پھر جانا. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لہٰذا آپ کو اس پیغام کو پہنچانا ہوگا. اچھا عجیب ہے, آپ سوچیں کہ پیغمبر نے اتنے سارے احکام پہنچائے, کبھی بھی یہ لب و لہجہ قرآن نے نہیں اختیار کیا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. لیکن
وہی اگر روایتوں کا سہارا لے اور قرآن کی ان آیتوں کے لب و لہجوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر اسی ولایت کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ولایت اتنی عظیم چیز ہے، اور معصومین نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ بقیہ اعمال ایک گھر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس گھر کی چابی جو ہے وہ ولایت ہے۔ اگر یہ ولایت نہ ہو تو اس گھر میں ساری چیزیں گم رہ جائیں گی۔ در حقیقت ولی خدا ہے جو ان چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید نے کہا کہ آپ کو یہ پہنچانا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈریے نہیں، آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم موجود ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھنے والا ہے، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ اب خود یہاں پر مطالب ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ کی اس امر کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ آخر تاریخ میں ان کے نام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ پیغمبر کا خطبہ پڑھیے، ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ لہذا پیغمبر نے یا ایھا الرسول بلغ ساری چیزیں، اور وہیں پہ فرمایا کہ یہیں پر وہ آیت بھی آئی ہے جو ولایت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو اس کے پہلے بھی آ چکی ہیں، لیکن خاص طور سے یہاں پہ بھی اس کے نزول کا ذکر ہوا ہے کہ غدیر میں بھی آیت کا نزول ہوا ہے کہ ولی کون ہے آخر۔ الغرض خطبہ پیغمبر جاری و ساری ہے، اور اس کے بعد اب مرحلہ آیا ہے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کا، اور اس کے پہلے آپ نے پورے مجمع سے یہ اقرار لیا کہ بتاؤ میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جان پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبانوں کا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بالکل آپ کا حق ہے، ہماری جان پر ہم سے زیادہ آپ کا حق رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ کہا، اب دیکھیں یہاں پر انٹرنیٹ میں جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض تصویریں ایسے ہاتھ بلند کر کے، جبکہ بعض علماء اس کی بھی تائید کرتے ہیں کہ غدیر، زیارت غدیر میں جو امام ہادی سے منسوب ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ کہ پتا ہوگا کہ یہ جو زیارت غدیر ہم پڑھتے ہیں یہ 10ویں امام سے، کہ جب 10ویں امام کو متوکل نے بلایا تھا کہاں سے؟ مدینے سے سامرہ، تو آپ 18 ذی الحجہ کو پہنچے تھے نجف، تو نجف میں آپ نے اپنے جد امیر المومنین کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس زیارت کو پڑھا تھا۔ اسی لیے ہم بھی 18 ذی الحجہ کو جو زیارت غدیر پڑھتے ہیں وہ کس امام سے منسوب ہے؟ وہ ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد۔ لہذا اس میں لفظ ہاتھ استعمال ہوا کہ ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا، لیکن جو روایت، جو اس کتاب کی روایت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں پیغمبر نے حضرت علی کو اتنا بلند کیا، اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ رسول اللہ کے زانو تک مولا کائنات کے پیر آ گئے، یعنی مولا کائنات کے پیر زانو تک، اور پیغمبر نے باقاعدہ اس طریقے سے بلند کیا۔ اور یہ منبر بھی ایسا نہیں جیسے ہمارے ہاں لگا ہوا ہے کہ سامنے مجمع ہے، نہیں، منبر جس جگہ کو انتخاب کیا تھا وہ ایسا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ تھے، اور یہ منبر بیچ میں لگا تھا، یعنی چاروں طرف سے لوگ اس منبر کو دیکھ سکتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف سامنے کا مجمع تھا، چونکہ 1,20,000 کا مجمع، اور اس میں پھر یہ بھی روایت ہے کہ ربیہ نامی ایک شخص ہے جس کی آواز بہت تیز ہے، اس نے اور کچھ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم کافی دور پر جہاں تک پیغمبر کی آواز آئے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور جب پیغمبر جس اہم اعلان کا اعلان کریں گے ہم پیغمبر سے سننے کے بعد آگے پہنچائیں گے لوگوں کا کہ پیغمبر نے یہ کہا۔ اچھا، شاید اس کے لیے بھی پیغمبر نے غدیر میں کئی طرح کا اہتمام کیا، علی کو دکھایا بھی ہے اور علی کی وصایت کا اعلان بھی کیا ہے، تاکہ جن کے کانوں تک بات نہیں پہنچی ہے یہ اٹھانے کی اس کیفیت کو دیکھیں کہ آخر اس طریقے سے اٹھایا کیوں، اس لیے کہ جنہوں نے نہیں سنا وہ آگے پوچھیں گے ضرور کہ آخر یہ پیغمبر نے جو علی کو اس طریقے سے اٹھایا تھا کیوں اٹھایا تھا۔ اگر یہ کام مکے میں کرتے تو یہ ساری چیزیں نہ ہو پاتی۔ اس غدیر کے انتخاب کا مقصد بھی پروردگار عالم کا یہ تھا کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرو کہ جب جب حاجی اس جگہ پہ جائے تو انہیں یہ یاد آئے کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں رسول اللہ نے اس گرمی میں روک کر اعلان ولایت امیر المومنین کر کے بتایا تھا کہ اگر میرے بعد کسی کو ولی ہونے کا حق ہے تو وہ علی ہے، اس کے علاوہ کسی کو ولی ہونے کا حق نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ لہذا آپ نے یہ اعلان کر دیا، یہاں تک تو آپ سبھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد جو مشہور دعائیں جو پیغمبر نے پڑھی جو خطبے میں، اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا، پروردگار تو اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھا جو علی کو دشمن رکھے، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کرنا، جو علی کو ذلیل کرنے کی ناکام کوشش کرے پروردگار تو اسے ذلیل کرنا۔ پورے عالم اسلام سے سوال ہے، یہ بتائیے کیا پیغمبر کی نے دعا مانگی تھی وہ رد ہو گئی یا قبول ہوئی ہے؟
قیامت تک کے لیے پیغمبر نے یہ دعا مانی ہے کہ جو جو علی کا ناصر ہوگا اس کی خدا جو ہے اس کی نصرت کرے گا، اور جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں جہنم تو اس کے لیے رکھی ہی گئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی ہے، پیغمبر اترنے کے بعد پیغمبر کا ایک امامہ ہے جس کا نام ہے صحاب، اپنا امامہ اتارنے کے بعد مولا کائنات کے سر پہ رکھا۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی رئیس قبیلہ اپنا امامہ اتار کر کسی شخص کے سر پہ رکھتا تھا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب میرے بعد ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ ابھی بھی جو لوگ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ اس علاقے میں ابھی بھی رسم ہے کہ جب گھر میں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو گھر میں بڑا بیٹا ہوتا ہے باقاعدہ اس کے سر پہ سیوم کے دن پگڑی باندھی جاتی ہے، جو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب گھر کا مکھیا جو ہے وہ یہ۔ ویسے ہی رسول اللہ نے اپنا امامہ صحاب اتارنے کے بعد حضرت علی کے سر پہ رکھ کر یہ بھی جو قبیلے والے تھے ان کو بھی یہ پہنچایا، چونکہ قبیلے والے ہو سکتا ہے موٹی عقل کے نہ سمجھ پا رہے ہو، لہذا یہ چیز ان کو زیادہ سمجھ میں آتی، لہذا امامہ اتار کے رکھا کہ اگر ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو یہ عمل تو ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ رسول نے اپنا امامہ اتار کر علی کے سر پہ رکھا ہے، کسی اور کے سر پہ نہیں ہے، لہذا اگر رسول کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں رسول کا جانشین ہوں، میں رسول کا خلیفہ ہوں، تو قبیلے والے آگے بڑھ کے خبردار دوبارہ ایسی باتیں نہ کرنا، وہ امامہ تو ہم نے علی کے سر پہ دیکھا تھا، تم تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا یہ امامہ رکھا۔ اچھا یہیں پہ ابھی بات نہیں ختم ہو رہی ہے، 3 دن رکنا ہے، اس کی علت بھی تو کوئی ہونی چاہیے۔ اب پیغمبر نے کہا کہ 2 خیمے لگائے جائے، ایک خیمے میں میں بیٹھوں گا، دوسرے خیمے میں علی بیٹھیں گے، اور ہر آدمی سب بستا ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، جتنے موجود ہیں سب آئیں، پہلے میری بیعت کریں اور میری بیعت کرنے کے بعد خیمہ امیر المومنین میں جائیں اور حضرت علی کی بیعت کریں۔ اچھا ہو سکتا ہے بعض لوگ آئیں تو ہمارا تعلق تو صنف نازک سے، ہم نے تو علی کی بیعت ہی نہیں کی، رسول اللہ نے کہا غدیر ہے، کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہاں سے خالی آ جائے، سب کو غدیر کا تحفہ ملے گا۔ لہذا کہا مرد تو اپنی جگہ، جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا کہا اب عورتوں کو بھی بیعت کرنا ہے، لیکن مسئلہ نامحرم کا ہے، ہاتھ کیسے ملا ہے، کیسے بیعت کرے؟ کہا ایک تشت میں پانی لایا جائے، اور پانی لانے کے بعد پردہ لگایا گیا، تشت کے اس طرف عورتیں، اس طرف مرد، تشت کے اس طرف عورتیں ہاتھ ڈالتی تھی، حضرت امیر المومنین پانی میں دوسرے طرف ہاتھ ڈالتے تھے کہ جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی، دوسرے کو بھیجو۔ اس طریقے سے عورتوں سے بھی بیعت کی گئی کہ کل کوئی زوجہ نبی یہ نہ کہہ دے کہ ہم سے تو بیعت ہی نہیں لی تھی، بھائی ہم تو علی کے مطیع ہو ہی نہیں سکتے، ہم علی کی بات ہی نہیں مانیں گے، علی نے کب ان کو خلیفہ بنایا رسول اللہ نے۔ لہذا غدیر میں ہر طریقے سے جہاں جہاں کہیں سے بھی تھوڑا سا بھی مسئلہ تھا کہ یہاں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ بارڈر کے اس پار چلے جائیں، لہذا ان کو بارڈر بلاک کر دیا کہ کسی کو اس ولایت کے دائرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا حصار ولایت علی کا کیچا۔ اب جب نبی نے یہ سلسلہ دیکھا تو خداوند متعال کہاں رہ جانے والے تھے؟ خداوند متعال نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ مجدہ سنا دو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا، آج اس دین سے ہم راضی ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کا نتیجہ یہ نکلا پیغمبر آپ اور آپ سے پہلے والے جو دین پہنچا رہے تھے وہ دین ابھی کامل نہیں تھا، وہ دین ابھی نامکمل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین میں ایک مشکل یہ تھی کہ یہ دین آپ پہ ختم ہو جاتا، لیکن آج اس دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، لہذا اب دین کامل ہو رہا ہے، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب وہ دین جس کے اندر ولایت امیر المومنین نہ ہو، قرآن کی آیتوں کے مطابق ناقص دین ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یا علی، اگر مکمل دین چاہیے تو قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ دین مکمل ہے جس میں ولایت امیر المومنین شامل ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے پہلے بتاؤ کہاں ہے ولایت امیر المومنین؟ اگر ہے تو تمہارا دین کامل ہے، ورنہ تمہارا دین ناقص ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینی، آج دین کو کامل کیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا دین ہے جس دن دین کامل ہوا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ بھی بات ختم نہیں، تیسرے دن حارث فہری 12 لوگوں کو لے کر آیا۔ اللہ کے رسول 3 سوال ہیں اور ان تینوں سوال کا خلاصہ ایک ہے، وہ یہ
کہ یہ بتائیے یہ جو کچھ بھی آپ نے یہاں پہ کیا یہ اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی جانب سے تھا؟ چونکہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، لہذا کہتا ہے یہ بتائیے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا؟ ظاہر ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر رسول اللہ یہ کہیں گے اپنی طرف سے کیا تو کہے گا میرا حق ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانوں. آپ نے اپنی طرف سے کیا. رسول اللہ نے کہا میں نے آج تک جو بھی دین پہنچایا وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حکم خدا ہے، یہ خدا کا حکم ہے. لہذا جب اس نے سنا کہ خدا کا حکم ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر دے، پروردگار اگر یہ حکم تیری طرف سے تو مجھ پر عذاب نازل کر، یا مجھ پر کوئی پتھر بھیج دے جس سے میں واصلے میں مر جاؤں مثلاً. اب اس نے جیسے یہ دعا گئی ہے یا بد دعا گئی ہے وہ نکلا یہ کہہ کر، پروردگار عالم نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے، کیا اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک یعنی اس امت پر عذاب نہیں کریں گے جب تک آپ اس کے درمیان موجود ہیں، یا جب تک مومنین ایک دوسرے کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے. ممکن ہے کہ اس نے اس آیت کو سن رکھا ہو اسی لیے جوش میں آگے دعویٰ کر دیا کہ پروردگار عذاب بھیج دے، چونکہ وہ پتا تھا کہ نبی موجود ہے عذاب تو آئے گا ہی نہیں. لیکن اسے کیا پتا کہ یہاں مسئلہ نبی کے ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے، اگر یہاں پر عذاب نہ آیا تو خود رسول کی رسالت مشکوک ہو جائے گی کہ آخر رسول اللہ چونکہ ان کا دین وہیں پہ ختم ہو گیا آگے تو پہنچے گا نہیں. لہٰذا جیسے ہی مطالبہ کیا وہاں سے پتھر آیا، اور جیسے ہی مطالبہ کیا تھا اسے خاکستر کیا. گویا کہ آج دوبارہ ابرہا کا وہ واقعہ دہرایا گیا ہے کہ کل جو آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ان کا شکار بھی ابابیل نے کر کے بتایا تھا کہ کل خانہ کعبہ کو ڈھایا گیا تھا، یا کہو کل خانہ کعبہ کے دشمن کو برباد کیا گیا تھا. آج مولود خانہ کعبہ کی ولایت کا کسی نے انکار کیا ہے تو اسے بھی بخشا نہیں جائے گا، اسے بھی اسی انداز سے واصل جہنم کریں گے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. وقت اختتام غدیر 3 دن مکمل، آخری پیغام اور آپ کی زحمت تمام. غدیر میں جو ایک سب سے اہم چیز ہوئی، اور شاید ہمارے شہر ممبئی کے بھی حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ جس کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، میرا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے غلط. وہ کیا؟ میں نے کہا کہ 1,20,000 کا مجمع تھا، کچھ لوگ بہت آگے نکل گئے، غدیر خم سے بھی آگے نکل گئے، کچھ لوگ بہرحال پیچھے تھے، ضعیف تھے، آنے میں دیر لگ رہی تھی. لہذا پیغمبر نے ایک کام جو کیا وہ کیا کیا غدیر میں؟ جو آگے گئے گا ان کو پیچھے بلاؤ، وہاں نہیں جائیں گے، اعلان تو یہیں پہ ہونا ہے، لہذا ان کو پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. پیچھے والے جب آ جائیں اور جو آگے چلیں جب ان کو بلا لو تب جا کر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوگا. یعنی آج کی لینگویج میں کہوں کہ اسلام کے دامن میں نہ غلو کو کوئی جگہ دی گئی ہے نہ تقصیر کو کوئی جگہ دی گئی ہے کہ کوئی چاہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے درجے تک پہنچا دے اور کوئی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو گھٹا کر عام بندوں جیسا تصور کرنے لگے. غدیر سے اگر کوئی منسلک ہے تو غدیر ہمیں وہ نقطہ اعتدال بتاتی ہے کہ علی کی ذات وہ نقطہ اعتدال ہے کہ اگر علی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، علی کو چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے. نہ اسلام میں غلو کی کوئی اوقات ہے نہ اسلام میں تقصیر کا کوئی مقام ہے. جب تک علی کے قائم کردہ نقوش پر اپنے قدموں کو جماتے نہیں چلے جاؤ گے نہ غالی ہونے میں تمہیں فائدہ ہوگا نہ مقصر ہونے میں تمہیں کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ اسی وقت ہوگا جب علی کی معیت اختیار کرو گے، جب غدیری بن جاؤ گے صحیح معنوں میں. اور جو صحیح معنی میں غدیر ہوتا ہے نہ وہ غالی کی فہرست میں جاتا ہے نہ مقصر کی فہرست میں جاتا ہے، وہ غدیری مولا کے ہمراہ علی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے بتاتا ہے کہ جس طریقے سے مولا نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا میں بھی ان کے بتائے ہوئے قدم نقوش پر اپنے قدموں کو جما کر اپنی عاقبت کو بخیر کرتا چلا جاؤں گا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار اس عید غدیر میں ہماری عیدی ظہور حضرت حجت قرار دے. پروردگار ہمارے اعمال اور افعال اس قابل ہوں کہ ہم اپنے امام کی دعاؤں میں شامل ہو سکے. پروردگار مظلومین و مستضعفین عالم کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. پروردگار اس دنیا میں دیدار حضرت حجت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نصیب فرما.
پروردگار مراج اعظام کی حفاظت فرما، ادبات عالیات کی حفاظت فرما، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلام شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔